اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمدين الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سیرت الاصحابیات میں ہم ام المومنین حضرت زینب، جن کا لقب ہے ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت دیکھیں گے۔ لیکن یہ سیرت بہت ہی شارٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد کچھ ہی مہینے، یعنی کہ صرف 2 یا 3 مہینے ایسے تھے جن میں یہ رہ پائی تھیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کا نام زینب تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ ان کا زینب بنت خزیمہ ان کو کہا جاتا ہے۔ زینب بنت خزیمہ بنت عبداللہ تو سلسلہ نسب ان کا یہ ہے: زینب بنت خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن سعصع۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی، یہ وہ سلسلہ نسب کیونکہ مینشن ہوتا ہے تو اس کو ہم ویسے ہی تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں۔ ان کی جو کوالٹی ہے، جو سب سے زیادہ ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مساکین ہیں اور فقراء ہیں ان کو بہت ہی فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھی، مطلب ڈھونڈ کے کہ کوئی فقیر، کوئی بھی مسکین، کوئی ایسا نظر آئے جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوا کہ ان کی جو کنیت ہے وہ مشہور ہو گئی ام المساکین ان کے نام سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جہش نام تھا ان کا، عبداللہ بن حجش نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں تھیں۔ تو عبداللہ نے جو ہے جنگ احد میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اور ہم کیونکہ جانتے ہیں کہ سوائے اما عائشہ کے باقی جتنی بھی ام المومنین ہیں وہ یا تو مطلقہ تھیں یا پھر وہ جو ہے ان بیوہ تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو یہ ہے ان کی بھی یہ ایسے ہی ہے، کچھ اس طرح سے ان کا بنتا ہے کہ عبداللہ بن حجش سے ان کا نکاح پہلے ہوا اور جنگ احد میں کیونکہ انہوں نے شہادت پا لی تو پھر یہ بیوہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کیا تو ایسا تھا ان کی صحت تھوڑی سی ڈسٹرب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 2 سے 3 مہینے رہنے پائی تھی کہ انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اور یہ بہت ہی کم عمری کی میں یہ ان کی وفات ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جسٹ 30 ایئرس کی تھیں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وفات پانے والی دوسری یہ بی بی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی زوجہ ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے جنہوں نے ان کی لائف میں ہی وفات پا لی تھی۔ تو یہاں پہ ان کی لائف پر صرف اتنا ہی مینشنڈ ہے، زیادہ ان کی لائف پر کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، تو اس لیے ہم اگلی جو ہماری ام المومنین ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی لائف کو ہم اب اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ ان کا جو نسب ہے، ان کا نام ام ہند ہے، یعنی ام سلمہ ان کی کنیت ہے اور ہند ان کا نام تھا۔ قریش کا ایک خاندان ہے جو مخزوم ہے، وہاں سے یہ ہیں تعلق رکھتی ہیں۔ سلسلہ نسب ان کا اس طرح سے ہے کہ ہند بنت ابی امیہ، سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ ان کے جو والدہ ہیں وہ بنی فراس سے تھیں، یہ بھی ایک قبیلہ ہے، اور ان کا جو سلسلہ نسب تھا وہ عاتقہ بنت عامر بنت ربیعہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ بن جزل الطعان ابن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ اب یہ کنانہ پہ جو ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کا جو نسب ہے وہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ ام سلمہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ان کے والد جو تھے وہ بھی بہت مخیر اور فیاض تھے. جب بھی کبھی سفر میں جاتے تو کیا کرتے, تمام جو قافلہ ساتھ ہوتا ان کی کفالت خود کرتے, یعنی اپنے ساتھ کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ بھی ساتھ میں رکھتے تھے, ان کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ جو ہے ان کی مہمان نوازی کر سکیں. اور یہ ساری کوالٹی دیکھتے ہوئے ان کا جو نام ہے, ان کو لقب جو ہے ان کا وہ زاد الراکب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. تو ام سلمہ کو بہت ہی پیار محبت سے انہوں نے ناز و نعمت سے یعنی انہیں تربیت کی. پہلا نکاح ان کا ہوا عبداللہ بن عبد الاسد سے. تو ان کا بیٹا تھا ابو سلمہ کے نام سے, اسی لیے ان کا لقب ہے کیونکہ ان بیٹے کا نام سلمہ تھا تو انہیں ابو سلمہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کے لقب کو. تو ام سلمہ وہ بھی ظاہری بات ہے ان کی کنیت بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے ہے, بیٹے کا نام سلمہ تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے یہ, جن سے نکاح ہوا تھا ان کا. تو ایک قسم سے ان کی یہ رشتہ دار بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو جس طرح سے جیسے ہی نبوت کا آغاز ہوا تو یہ ام سلمہ بھی اور ان کے شوہر ابو سلمہ یہ دونوں ہی ایمان لے آئے. اور چونکہ یہاں پہ جتنے بھی اصحاب ہیں جیسے ہی نبوت کا آغاز ہوا ان کو ہجرت کے لیے بھی جو ہے وہ کہا گیا, ایک آرڈر ملا تھا کہ ہجرت کرنی ہے. اور کچھ ایسے اصحابی ہیں اصحابیات بھی ہیں جو ساتھ ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی, نہ صرف بلکہ مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی, اور یہ بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دونوں طرف ہجرت کی تھی. تو حبشہ کی طرف جب ہجرت کی تھی تو اس میں بھی کچھ عرصہ وہاں پہ قیام کیا, اس کے بعد واپس مکہ آ گئے. لیکن یہاں سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا جب وہ بنا تھا پلان بنا تھا سب لوگوں کا, تو مدینہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی. اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئی تھی. اب ہجرت مدینہ کا ایک بہت ہی جو ہے واقعہ ہے, اسے جیسے کہتے ہیں کہ بہت ہی مشہور واقعہ اور عبرت انگیز بھی کہا جا سکتا ہے اس کو, کیونکہ یہ بہت ہی ایک ٹریجک ان کی سٹوری ہے جو انہوں نے خود ہی بیان کی ہوئی ہے. پورا جو ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ موجود ہے یہ بک میں. تو اس کو میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس طرح سے ہوا کہ جب ہجرت حبشہ کے بعد یہ تشریف لائے, دونوں ہسبینڈ وائف, بہت ہی اچھا کپل تھا, بہت ہی پیار سے, اور یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اچھی لائف گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کے اکارڈنگ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے یہ پہلے ہی لوگ تھے جو سٹارٹ میں ایمان لے آئے تھے. تو جب ہجرت حبشہ سے یہ لوگ واپس آئے تو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ام سلمہ کی جو فیملی ہے انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ ابو سلمہ جو ہے ان کو تو بس یہی کام ہے کہ تشریف لے جاتے ہیں, کبھی کہیں ہجرت کر رہے ہیں, ہماری بیٹی کو بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے, تو ہم اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ اب مدینہ کی طرف روانہ نہیں کریں گے. اب کیا ہوا کہ جیسے سفر کا آغاز ہی بھی ابھی نہیں ہوا تھا کہ قبیلے والوں نے مزاحمت شروع کر دی. جب مدینہ کی طرف یہ لوگ روانہ ہونے والے تھے تو ان کے پاس ان کا بچہ بھی ساتھ ہی تھا, تو شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے جانے والی تھی. شوہر کے گھر والے بھی آ گئے, انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں روانہ کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے, یہ بچہ جو ہے یعنی کہ جو سلمہ نام تھا جس بچے کا, تو یہ تو ہمارا بچہ ہے, ہم بھی اس کو نہیں جانے دیتے. اب کیا ہوا کہ اسی موقع پر یہ تینوں لوگ الگ الگ ہو گئے. ام سلمہ کو ان کے گھر والے اپنے ساتھ لے گئے قبیلے والے, اور جو ابو سلمہ ہیں وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے, وہ رکے نہیں. جبکہ جو بچہ ہے ان کا وہ بھی جدا ہو گیا, وہ جو ابو سلمہ ہیں ان کی فیملی کے پاس چلا گیا. یہی مزاحمت کا یہی نتیجہ ہو گیا کہ ان کا گھر یوں سمجھ لیں کہ ایک دفعہ کے لیے تو ٹوٹ گیا. اب یہ کافی زیادہ ان کے لیے یہ جو ہے ڈسٹربنس والی بات تھی, بہت تکلیف ہوئی ان کو اس واقعے سے. اپنے گھر جب واپس آ گئیں, بچہ بھی چھن گیا, شوہر بھی روانہ ہو گئے, تو یہ کیا کرتی ہیں کہ تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. روزانہ اپنے گھر سے نکل کے وہیں پر جہاں پہ ان کی یہ روانگی یہ تینوں لوگ جدا ہو گئے تھے وہیں پر بیٹھ جاتی اور رویا کرتی تھی. اور یہ حالت ان کی کوئی 87 دن تک یہ حالت رہی, ڈیلی بیسس پر وہ اسی جگہ تشریف لاتی اور رویا کرتی تھی. خاندان والوں نے اس چیز کا کوئی خاص احساس نہیں کیا. پھر ایک دن وہیں سے ان کے خاندان کے ایک شخص کا گزر ہوا. جب انہوں نے ان کو روتے ہوئے اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا. اس انسان نے گھر آ کر جو دونوں فیملیز سے بات کی, یعنی ام سلمہ کی فیملی سے بھی بات کی کہ اس غریب پر آپ جو ظلم کر رہے ہو اس کو جانے دو, اس کا بچہ بھی اس کے حوالے کرو. اور جو ابو سلمہ ہیں ان کے گھر والوں سے بھی, یعنی کہ دونوں فیملیز سے بات کی. چنانچہ طے پایا کہ ان کو وہاں پہ روانگی کی اجازت دے دی جائے تاکہ یہ فیملی دوبارہ سے یکجا ہو جائے.
اور یہ جو تکلیف ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی، بچہ بھی بیچارہ وہ بھی ڈسٹرب ہے، بیوی بھی ڈسٹرب ہے۔ تو روانگی کی جیسے اجازت ملی انہوں نے بچے کو لیا گود میں اور اونٹ پر سوار ہو گئی، مدینے کے سفر کا راستہ لے لیا۔ لیکن کیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تھا نہیں، بالکل اکیلی تھی، تنہا، کوئی بھی مرد ساتھ نہیں تھا۔ تو راستے میں ان کا جو ایک فیملی میں ہی ایک جو ہے، یوں سمجھ لیں کہ فیملی کا کوئی بھائی تھا، رشتہ دار تھا، تنعیم نام ہے، تنمین جگہ کا نام ہے، وہاں پہ عثمان بن طلحہ ہے، یہ وہ فیملی ہے جن کے پاس خانہ کعبہ کی جو کنجیاں ہیں وہ ہوا کرتی ہیں، اس زمانے میں بھی تھیں، اور ایون اب سننے میں آیا کہ ابھی بھی اسی فیملی کی ہی جو ہے اس میں ہوتی ہے، کسٹڈی میں ہوتی ہیں یہ چابیاں۔ تو عثمان جو ہے انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے، کہاں روانگی ہے؟ انہوں نے بتایا ام سلمہ نے کہ میں مدینے کی طرف روانہ ہو رہی ہوں، اپنے شوہر کی طرف۔ پوچھا انہوں نے کہ کوئی ساتھ بھی ہے؟ جواب میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہے میرے ساتھ، وہی میرا ساتھ دیں گے، اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ تو عثمان نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تنہا نہیں جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ ایک لمبا سفر ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ہی شریف النفس انسان تھے۔ اس وقت غالباً یہ مشرک تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ ایک اچھے انسان تھے، یعنی کہ شریف قسم کے۔ تو راستے میں کہیں ٹھہرنا ہوتا اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود سائڈ پر ہو جاتے تھے کوئی درخت کے نیچے ان کو چھوڑ کر، اور پھر ام سلمہ نیچے اترتی، آرام کرنا ہوتا آرام کرتی۔ جب روانگی کا وقت قریب ہوتا تو وہ واپس آتا اونٹ پر، وہ جو ان کی ایک جو ہوتا ہے نا اس کی سیٹ ہوتی ہے اونٹ کی، وہ واپس رکھ دیتا اونٹ پر، یعنی کہ اشارہ ہو جاتا کہ آپ نے اب سوار ہونا ہے۔ سوار ہو جاتی تو پھر میں وہ اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں ام سلمہ کہ جب سوار ہونا ہوتا میں سوار ہو جاتی، اور میں نے ایسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ غرض یہ کہ مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہوا مدینہ لایا۔ قباء کی بستی تھی جہاں پہ نظر پڑی تو پھر بولے کہ اب تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہیں پر مقیم ہے۔ تو ادھر روانہ ہوئی اور عثمان نے پھر مکہ کا راستہ لیا۔ قباء پہنچی تو لوگ ان کا حال پوچھتے تھے، یہ اپنے باپ کا نام بتاتی تو ان کو یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ تنہا سفر کر کے آئی تھیں، اور اس طرح سے تھا کہ شرفا کی جو جتنے بھی فیملی والی خواتین ہیں وہ کبھی بھی اکیلے نکلنے کی جرت نہیں کرتی تھی، بہادر بے شک ہوتی تھی وہ بہت زیادہ، تو یہ مجبوراً خاموش ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد جب حج کے ارادے سے لوگ مکہ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر ایک رکا بھجوایا، تب جا کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بنو امیہ کی ہی بیٹی ہیں۔ تو کیونکہ یہ فیملی بہت ہی مشہور تھی، معزز لوگ تھے، تو اسی وجہ سے ام سلمہ بھی بہت وقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو شوہر کا ساتھ اس طرح سے رہا۔ ابو سلمہ جو ہے وہ بہت بڑے ایک شاہ سوار تھے، انہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا، اور غزوہ احد میں ان کو کچھ اس طرح سے انہوں نے زخم کھائے کہ وہ اس کا ایک صدمے سے وہ باہر نہیں آ سکے۔ پھر جمادی الثانی 4 ہجری بتایا جاتا ہے روایات میں کہ اس وقت جو ہے ان کا زخم پھٹ گیا اور اسی صدمے سے انہوں نے وفات پائی۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی ٹریجک بات تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ دکھ والی بات تھی وفات کی، جب انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے مکان پر تشریف لائے، گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، اور حضرت ام سلمہ کہتی تھیں ہائے غربت میں یہ کیسی موت ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی، فرمایا کہ مغفرت کی دعا مانگو ان کے لیے، اور یہ کہو کہ اللہ اس سے بہتر ان کا جانشین عطا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جو ہے ان کی پڑھی، اور بہت ہی اہتمام سے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ پھر لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سہو تو نہیں ہوا؟ سہو کہتے ہیں بھولنے کو۔ فرمایا یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ تو وفات کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھیں تھیں وہ کھلی رہ گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہ آنکھیں بند کی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ اس کا جو پورا واقعہ ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پرپوز کیا، ابو سلمہ کی ڈیتھ ہو گئی، عدت ہو گئی کمپلیٹ۔ پھر اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پریگننٹ تھی، تو صحیح مسلم کی 2126 ہے حدیث، اس میں آپ کو واقعہ ملتا ہے اس کا۔
تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ابو سلمہ کی وفات کے وقت ام سلمہ حاملہ تھیں، وضع حمل کے بعد عدت گزر گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کا پیغام دیا لیکن ام سلمہ نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، تو انہوں نے ام سلمہ نے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پروپوزل پیش کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا نکاح کا۔ تو ام سلمہ نے کچھ عذر اپنے بیان کیے کہ میں غیور عورت ہوں، صاحب عیال ہوں، یعنی فیملی بھی ہے میری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زحمتوں کو گوارا فرمایا۔ تو ام سلمہ کو اب مزید تو کوئی عذر نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے جو بھی بڑا لڑکا تھا ان سے کہا کہ اٹھو اور میرا نکاح کروا دو۔ شوال میں 4 ہجری کی جو آخری تاریخیں ہیں ان میں یہ تقریب انجام پائی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سلمہ کی موت سے جو شدید صدمہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مسرت سے تبدیل کر دیا۔ اوبویسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منکوحہ تھیں، اس سے زیادہ مسرت والی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور یہ بھی کہ جس طرح سے اس میں پورا حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ابو سلمہ نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یاد کی جس کو وہ مجھ سے بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے دعا کرنا شروع کی کہ جب میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اے اللہ مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر جانشین دے، تو دل یہ کہتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے دعا کو پڑھنا شروع کیا۔ اور ابو سلمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر لیا لیکن بہترین دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانشین مقرر ہوئے، یعنی وہی نکاح میں آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس سے بہتر تو کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے باقی اپنی بیویوں کو کچھ سامان ضروریات زندگی کا عطا کیا ہوا تھا، وہی ویسے ہی کچھ سامان جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا، جس میں 2 چکیاں تھیں، گھڑا تھا، چمڑے کا تکیہ تھا، اور جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک پیالہ، پلیٹ وغیرہ اس طرح کی بھی کچھ چیزیں تھیں جو روایات میں ملتا ہے۔ اور جو پیالہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے اس کا پیالہ وہ کس طرح سے تھا، یہاں پہ صحیح مسلم میں 3621 میں جو ہے یہ حدیث ملتی ہے، جب ان کی یہاں پہ نکاح ہوا تھا اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ کیسا تھا، 3109، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں یہ مینشنڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیالے میں پانی پیتے تھے وہ پیالہ ٹوٹا ہوا تھا، یعنی اس میں ایک دراڑ تھی جس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی تار سے اس کو فل کروا لیا، اور جب فل کروایا تو بھی اسی میں پانی پیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اس چیز کی بھی ایک ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جب بھی کبھی کسی میں دراڑ آ جائے کسی شیشے کے یا چینی کے کسی کپ میں، تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مکروہ ہو گیا ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ دلیل ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیالہ ٹوٹا ہوا تھا، تو ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پینا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحیح مسلم کی 3621 ابھی حدیث آپ سے شیئر ہوئی ہے، تو اس میں بیان ہے کہ جب شادی ہوئی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ 3 دن گزارے، اور یہ وہی جگہ تھی جو گھر دیا گیا تھا ام سلمہ کو، جس میں حضرت زینب جن کی ڈیتھ ہو گئی تو ظاہری بات ہے وہ جگہ خالی تھی، تو یہ جگہ ان کو عنایت ہوئی تھی۔ تو یہ بہت حیادار تھی ام سلمہ، بہت زیادہ ان میں شرم و حیا کا ایک اس طرح سے کچھ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر تشریف لے جاتے تو حضرت ام سلمہ جو ہے وہ فرط غیرت سے اپنی جو لڑکی ہوتی نا زینب، اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ بہرحال حضرت جو عمار تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رضائی بھائی تھے ام سلمہ کے، ان کو جب یہ چیز معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ریزن یہی تھی کہ تھوڑا وہ بہل جائیں، لیکن بعد میں یہ فطرت ان کی جو ہے وہ چینج ہوتی گئی، اور جس طرح سے دوسری بیویاں تھیں وہ بھی اسی طریقے سے رہنے لگیں۔ اور نکاح سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب ان کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ کو کافی رشک ہوا۔ حضرت عائشہ بھی ایک بہت ہماری جو ہے وہ ایسی ماؤں میں سے ہیں، ام المومنین میں سے ہیں، جو بہت ہی عزیز تھیں، بہترین جو ہے وہ ساتھی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور یہاں پہ کچھ بخاری میں ایک چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام جو ازواج تھیں ان میں 2 گروپس بنے ہوئے تھے، یعنی ایک گروپ تھا جس میں جن کی جو سپروائزر تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، دوسری جو تھا گروپ ام سلمہ تھیں، وہ ان کی سپروائزر تھیں۔ اور حضرت عائشہ کے
گھر پر ہوتے ہوئے، ان کے بستر میں ہوتے ہوئے اور ان کے مکان میں ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں. لیکن ایک وحی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ام سلمہ کے مکان میں ہوتے ہوئے بھی آئی تھی، اور اس کی جو دلیل ہے وہ ترمذی میں ملتی ہے 3787. اس میں سورہ احزاب کی جو آیت ہے 33 اس کا بھی ذکر ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی ان کی ایک ڈسٹنکشن ہے ام المومنین ہونے کے علاوہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات گزارتے تو ان کا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے سامنے بچھتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور یہ سامنے ہوتی تھی. بہت زیادہ آرام کا خیال رکھتی تھیں، ایک بہترین خاتون تھیں. پھر اس کے بعد ایک حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غلام تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے جب وہ حضرت ام سلمہ کے پہلے غلام تھے حقیقت میں، لیکن ام سلمہ نے ان کو آزاد کر دیا، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں گے. ابو داؤد میں 3932 میں اس کا ریفرنس ملتا ہے ہمیں. عام حالات میں ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی زندگی میں بڑے ہی مشہور قسم کے جو حالات ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی، اور ان کی بہت اچھی یہ کوالٹی ہے کہ گفتگو میں بہت اچھی طرح یہ گفتگو سنتی بھی تھیں، گفتگو اچھی طرح سے فرماتی بھی تھیں، بہت دانا تھیں، بہت سمجھدار تھیں، اور پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، شاعرہ تھیں، ادیب تھیں. اور یہ جو ہے احادیث عائشہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث جو روایت کی ہیں امہات المومنین میں سے، وہ ان میں ان کا نمبر آتا ہے دوسرے نمبر پہ، کیونکہ انہوں نے 378 روایت کے مطابق 378 احادیث ہیں جو روایت کی. اور عائشہ سے جس طرح سے پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بہت سارے جو مسائل تھے، فقہی مسائل ہو گئے، کوئی فتاویٰ ہو گئے، تو اس کے بعد یہ بھی بہت سمجھدار تھیں حضرت ام سلمہ، اور یہ بھی بہت اچھے طریقے سے سوالات کے جواب کر دیتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھیں، غور و فکر کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے سارے معاملات پر بہت توجہ دیتی تھیں. اور جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والی یہ ہماری ماں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بہت زیادہ ان کی یہ ڈسٹنکشنز ہیں ان سب باتوں میں. کبھی بھی کوئی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو یہ پوری طریقے سے تشفیع کرتی تھیں، پوری طریقے سے جب تک تسلی نہیں ہو جاتی تھی تب تک یہ انہیں اچھے سے چیزوں کو کلیئر کرتی تھیں. پھر یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آیت حجاب نازل ہوئی ہیں، اس میں ذکر ہے سنن ابو داؤد میں ہے 4112 ہے ہمارے پاس حدیث، جس میں آیت حجاب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے سٹارٹ میں تھا کچھ پارشل پردہ ہوتا تھا کہ کچھ رشتہ دار سامنے آ جایا کرتے تھے، لیکن باقی سب سے پردے کا حکم تھا. تو جو ہے حضرت ابن ام مکتوم جو ہے ان کا نام مینشنڈ ہے، قبیلہ قریش کے جو ہے معزز صحابی تھے. یہ بارگاہ نبی میں مؤذن تھے، لیکن یہ نابینا تھے تو ازواج مطہرات کے حجروں میں آ جایا کرتے تھے. ایک دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان سے پردہ کرو. بولی وہ تو نابینا ہے. فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھتی ہو، لہٰذا تم پردہ کرو. تو یہ اس طرح سے ایک اور بھی واقعہ ہے کہ جس طرح سے محاصرہ ہوا بنو قریظہ میں، تو یہود سے گفتگو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مشورہ لینے کے لیے. یعنی کہ مشورہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ تم لوگ قتل کیے جاؤ گے. اب یہ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس ایک راز تھا، لیکن انہوں نے ایک روانی میں یہ راز افشا کر دیا. تو اس طرح سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے اور نادم ہو گئے، اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا. کچھ دنوں تک ان کی یہی حالت رہی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے. جب صبح کو مسکراتے ہوئے اٹھے تو آپ بولیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہنسائے. اس وقت ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی. عرض کیا تو پھر میں کیا یہ خوشخبری ان کو سنا دوں؟
تو فرمایا ہاں اگر چاہو. تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہوئیں اور پکار کر کہا ابو لبابہ مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اور اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تو پورا مدینہ امڑ آیا. یعنی خوشی کا ایک عالم تھا, سبھی جو ہے بہت زیادہ اس چیز میں خوش ہو گئے. پھر صلح حدیبیہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے, اور یہ واقعہ بخاری میں 2731 میں بہت ڈیٹیل سے مینشنڈ ہے, لیکن اس کا جو ہے ریلیونٹ پورشن وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. کہ صلح حدیبیہ میں کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں صلح ہوئی, تو اس سال کیونکہ حج یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ جتنے بھی سب لوگ تشریف لائے ہیں یہاں پہ, تو یہ لوگ حدیبیہ میں اپنی قربانی کریں گے. لیکن اندر سے وہ ڈسارٹڈ تھے کہ ہم کس طریقے سے, ہم لوگ حج کے لیے آئے ہیں, ہم اس سے پہلے کس طریقے سے کریں گے یہ سارا. تو بخاری میں پورا واقعہ ہے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اٹھیں سب لوگ اور قربانی کریں اور اپنے بال صاف کریں. لیکن یہ ہے کہ وہ سب یہی سمجھتے رہے, جتنے بھی صحابی تھے وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ دوبارہ سے یہ والا جو سٹیٹمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چینج کر دیں. کچھ ان کے دل رنجیدہ تھے, کچھ کے اندر غصہ تھا, کیونکہ یہ جتنی بھی شرطیں رکھی گئی تھیں معاہدہ میں وہ ساری بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف تھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, اور وہاں حضرت سلمہ کیونکہ بہت دانا ہے, بہت زیادہ ان کو طریقہ کار جو ہے وہ جانتی تھی کہ کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, پرہیزگار بھی تھی, فرما بردار بھی تھی, لیکن ان میں بہت دانائی بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شکایت کی کہ سلمہ دیکھیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ قربانی کریں لیکن یہ لوگ اٹھ نہیں رہے. تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مطلب آپ کسی سے کچھ بھی نہیں فرمائیں, بلکہ آپ خود باہر نکلیں, قربانی کریں, احرام اتارنے کے بعد آپ بال منڈوائیں. تو جس طرح سے آپ کریں گے تو لوگوں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اب یہ قربانی ہی کرنی ہے. آپ نے اسی طریقے سے باہر نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر باہر قربانی کی, بال منڈوائے. اب کیا ہوا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. چنانچہ سب نے جلدی جلدی اپنی اپنی قربانیاں کی اور احرام اتارا. پھر یہ ہوا کہ ہجوم کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے پر سارے ٹوٹتے پھر رہے تھے, اور عجلت ہو گئی سب کو, کیونکہ اچانک سے سب کو یہ چیز ماننی پڑی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ رہے تھے اپنی زبان سے, تو تب سب لوگ جو ہے اسی سٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید کوئی اور اس کی راہ نکل آئے اور ہم لوگوں کو یہ ساری شرائط نہیں ماننی پڑے. تو یہ جو ان کا خیال تھا, علم النفس تھا, ان کے ایک بڑے مسئلے کو حل کرتا ہے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمہور کی جو فطرت شناسی ہے اس میں ان کو کس درجہ تک کمال حاصل تھا. اس کی جو مثال ہے یہ بھی کہیں پوری اس میں ہسٹری میں نہیں ملتی ہے, کہ ایک تو یہ صنف نازک ہیں, اور یہ مطلب خواتین میں سے یوں سمجھ لیں کہ دانائی بہت زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جاتی تھی, تو یہ بہت زیادہ دانا تھی. پھر یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں بھی شریک تھیں. 9 ہجری میں ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے ایلا کا واقعہ پیش آیا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات یا یہ سمجھ لیں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی اپنی چند ازواج سے. تو یہاں پہ یہ ہوا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, ان کی ایک بیٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں, یعنی کہ نکاح میں تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ تنبیہ کرنے کے لیے گھر پر تشریف لے آئے. یہاں پہ انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی اور باقی جو ازواج ہیں جتنی امہات المومنین سب سے مطلب تھوڑی تھوڑی بات کی, گفتگو کی. تو انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے, وہ ان کی عزیز تھیں, مطلب رشتہ دار تھیں, ان سے بھی گفتگو کی. اس پہ حضرت سلمہ نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہر معاملے میں دخل دینے لگے, یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہو. کیونکہ ان کا جواب انتہائی خشک طریقے سے انہوں نے جواب دیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے. پھر رات کو یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, پھر تمام واقعہ بیان کیا. اور جب حضرت سلمہ کا یہ کال جو انہوں نے حضرت عمر کو کیا تھا, جب یہ نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرا اٹھے. پھر اس کے بعد یہ والا واقعات بخاری میں ایک اور واقعہ مینشنڈ ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ, 1619 ہے بخاری کا ریفرنس, جس میں حضرت سلمہ جو ہیں یہ تھوڑا سا ان کی طبیعت خراب تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ نماز فجر جو ہے جو طواف کا جب وقت ہے تو میں کس طریقے سے طواف کروں، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ جب نماز فجر قائم ہوگی تو تم اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنا، مطلب دور دور سے ہی کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ طواف سواری پر کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ویل چیئرز پہ بھی طواف کرتے ہیں لوگ جو بہت زیادہ نہیں چل سکتے یا ان کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طریقے سے اونٹ کیونکہ حلال جانور تھا تو حرم کے اندر وہ داخل ہوا اور اونٹ پر انہوں نے طواف کیا۔ 11 ہجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، ان کے مرض نے طول کھینچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ تو ام سلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ تمام ازواج دوائی پلانا چاہتی تھیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میڈیسن ہے وہ لینا گوارا نہیں تھا، لیکن جب غشی طاری ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوائی پلا دی۔ ان کے ساتھ حضرت اسماء بنت امیس بھی تھیں، تو ان دونوں نے اس کا مشورہ دیا، تو غالباً طبیعت بہتر ہو گئی۔ تو اس زمانے میں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ سے ہو کے آئی تھیں، انہوں نے ان کے مجسموں اور تصویروں کا بھی تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو اس کے مقبرہ کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور اس کا بت بنا کر کھڑا کرتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کی نگاہ میں یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ 11 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ ام سلمہ نے یہاں پہ ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، نہایت ہی پریشان ہیں، اور ان کے سر اور جو ریش مبارک ہے یہ غبار آلود ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں، یعنی وہی جو اہل بیت کے ساتھ جو بھی مظالم ہوئے اس کی ایک تھوڑی سی جھلک ان کے خواب میں بھی آئی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ جب بیدار ہوئیں تو آنکھوں سے ان کے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا، اہل عراق نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے۔ پھر ایک وفات کا جو واقعہ ہے یہ بھی آتا ہے ان کا کہ جس سال ہرا کا واقعہ ہوا اسی سال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا روایات جو ہے ڈیفرنٹ بھی ہیں، کہیں پہ کوئی چیز ہے، کہیں پہ 86 ہے ایج، کہیں پہ 84 مینشنڈ ہے۔ چنانچہ 84 جو ہے ایج تھی ان کی جس وقت انہوں نے وفات پائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا۔ اس زمانے میں ولید بن عتبہ تھا جو ابو سفیان کا پوتا تھا، یہ مدینہ کا گورنر تھا، لیکن ام سلمہ نے اپنی وصیت میں یہ بات کہہ دی تھی پہلے سے کہ میرے جو جنازہ کی نماز ہے وہ یہ نہیں پڑھائیں، اس لیے وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور پھر اپنے بجائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، یعنی کہ تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھایا جا سکے ان کا۔ اور یہاں پہ اس واقعے سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں 7240 میں حدیث ہے، ایسے لشکر کا تذکرہ فرمایا تھا۔ بعض کو شبہ ہوا اور ام سلمہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک شخص مکہ میں پناہ لے گا، اس کے مقابلہ میں جو لشکر آئے گا وہ بیابان میں وہیں دھس جائے گا۔ یہ بھی واقعہ کربلا سے ہی تھوڑا سا کوریلیٹ کرتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جو لوگ جبرن شریک کیے گئے ہوں گے وہ بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن قیامت کے روز وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے۔ تو ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ واقعہ مدینہ کے میدان میں پیش آئے گا، یہ بھی حدیث میں مینشنڈ ہے۔ اب جو ان کی اولاد مینشن ہوئی ہے یہاں پہ حضرت ام سلمہ کی، وہ ان کے پہلے شوہر سے ہی تھی، یعنی ایک سلمہ جو تھے وہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی امامہ، ان سے کروایا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے انہوں نے کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فارس اور بحرین کے
हाकिम थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका हुलिया किस तरह से था, हुलिये के बारे में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा हसीन थी, खूबसूरत थी। बाल इनके बहुत घने थे, मतलब बालों की चोटियाँ करके रखती थी। और एक हदीस में ये भी मेंशन्ड है कि ये जो क्वेश्चन किया था ये उम्मे सलमा ने ही किया था कि बाल जो है अगर बहुत घने हो और चोटियाँ की हुई हो और गुस्ले जनाबत अगर आप पे वाजिब हो जाए तो क्या वो सारे बाल खोलने पड़ते हैं? तो जिसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जो तीन आपके यूँ समझ लें कि जो बर्तन हैं, तीन बर्तन पानी के, वो आप अपने सर पे डाल लें। इस चीज़ का एहसास कर लें कि बाल अंदर तक गीले हो गए तो चोटियाँ खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ज़्ल कमाल में इल्मी हैसियत जो है वो तमाम अज़वाज मुतहरात की जो है वो बुलंद ही थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका जो है कोई भी यूँ समझ लें कंपेटिटर नहीं था बाकी अज़वाज से के मुकाबले में। यानी कि दोनों बहुत ज़्यादा दाना भी थीं, बहुत ज़्यादा समझदार थीं और इनको लिखना भी आता था। हज़रत उम्मे सलमा को लिखना भी आता था। हज़रत आयशा ये जो है ये पढ़ने से वाकिफ़ थीं। बहुत ज़्यादा दोनों जो है पाए की अज़वाज में से थीं जिनसे सब लोग जो है वो फ़याज़ उनके होते थे, मतलब उनसे कोशिश करते थे कि इनसे ज़्यादा इल्म इनसे हासिल कर लें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नंबर पे हज़रत आयशा जो है इनकी रिवायात हैं, इनसे हदीस हैं, बहुत ज़्यादा हदीस इनसे मरवी हैं। दूसरे नंबर पे अज़वाज में अब उस इनका उम्मे सलमा का नाम आता है। कुरान करीम बहुत अच्छा पढ़ती थी उम्मे सलमा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टाइल था उसको कॉपी कर लेती थी, काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से तिलावत करती थी। और इसके अलावा हदीस सुनने का भी बहुत शौक़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत क्वेश्चंस करती थीं। जैसे ही खुतबा देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो फ़ौरन ही अपना हर काम छोड़ के तो वो सुनने लगती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमा रहे हैं। और ये कि अगर इनके फ़तावा, यानी कि फ़तावा में बहुत ज़्यादा क्लियरली अच्छे से इनकी एक डिस्टिंक्शन थी, बहुत अच्छे तरीके से ये बयान करती थी। अगर इनके फ़तावा अगर जमा किए जाएँ तो कहा जाता है कि एक छोटा सा रिसाला भी तैयार हो सकता है। और एक और जिस तरह से एक रेफरेंस बुखारी में 1233 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इन्होंने इसमें हदीस में पूरा मेंशन्ड है कि असर के बाद 2 रकत नमाज जो है वो पढ़ा करते थे पहले। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से है ये रिवायत ना कि असर के बाद वो 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर मरवान ने पूछा आप ये नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं। चुनांचे उन्होंने ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिला से सुनी थी। फिर उन्होंने तस्दीक के बाद जब भेजा तो ये डायरेक्टली उनको भेज दिया गया ये मसला उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि वो ज़ोहर की जो नमाज़ है उससे कुछ ऐसे मतलब वो जो उसके नवाफिल रह गए थे या उसकी जो नमाज़ है उसको वो कंप्लीट कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असर के बाद जो नमाज है उसकी उन्होंने ममानियत फरमाई है कि उसके बाद आपने ये नवाफिल नहीं पढ़ने हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी साइल आ जाता और वो पूछता कोई भी मसला तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत अच्छे से साफ जवाब देती थी। और अगर उनको उसके चेहरे से ऐसे लगता कि इसको जवाब जो है इसे तसल्ली नहीं हुई तो वो बिल्कुल रोक कर ये बात कहती थी कि रुको, मैं तुम्हारी तशफ़ी करना चाहती हूँ। इसी तरीके से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदीस और फ़िक़्ह के अलावा इसरार का भी इल्म था। ये वो फ़न था जिसके लिए हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम ख़ुसूसी थे। तो एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास आए तो बोली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बाद सहाबी ऐसे हैं जिनको ना मैं अपने इंतकाल के बाद देखूंगा ना वो मुझे देखेंगे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और उनसे ये हदीस बयान की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मे सलमा के पास तशरीफ़ लाए और कहा अल्लाह ताला की कसम सच सच कहना, क्या मैं इन्हीं में से हूँ? तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को मुस्तशना नहीं करूँगी। मतलब ये कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनको तो तसल्ली दे दी लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि मैं किसी और के बारे में ये बात नहीं करूँगी। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिन लोगों को इल्म हदीस जो है ट्रांसफ़र किया, यानी जिनको सिखाया, उनमें काफ़ी सारे नाम आते हैं वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे 3 से 4 नाम आप लोगों को बता देती हूँ। अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उसामा बिन ज़ैद हैं, हिंद बिनतिल हारिस अल फ़रासिया और सफ़िया बिनते शैबा
اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصعب بن عبداللہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام مینشنڈ ہیں۔ اخلاق کے اور عادات کی اگر بات کریں تو بہت ہی اچھی طریقے سے زندگی بسر کی انہوں نے۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں کچھ سونا جو ہے شامل تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اعتراض کیا تو فوراً ہی اس کو توڑ ڈالا۔ اور ہر مہینے میں 3 روزے وہ ضرور رکھا کرتی تھی، جمعرات اور جمعہ کو بھی ضرور رکھتی تھی روزہ۔ ثواب کی بہت متلاشی رہتی تھی۔ تو ان کے جو پہلے شوہر تھی، ان کے اولاد ان کے ساتھ جو گزری وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گزری، اپنی بچوں کی بہت اچھے سے پرورش کی۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح بخاری میں 1467 میں یہ بیان ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھے کاموں میں ہمیشہ شریک ہوتی تھی، اور آیت تطہیر انہی کے گھر میں نازل ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کمبل اڑایا اور کہا، اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر اور ان کو پاک کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سنی تو بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ارشاد ہوا، تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو۔ یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی میں 3871 جو ہے اس ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جس طرح سے کوسچنز بہت زیادہ کرتی تھیں، تو جب مردوں کو تہہ بند کا حکم ہوا تھا، یعنی ٹخنے جو ہے وہ خالی چھوڑنے ہوتے ہیں، ٹخنے آپ کے نظر آنے چاہیے، تو اس کے بھی کوسچن انہوں نے ہی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا عورتوں کو بھی ایسا ہی حکم ہے، یعنی مردوں کے لیے تو حکم آ گیا۔ تو یہ ابو داؤد میں حدیث ہے 4117 جس میں مردوں کو تہہ بند کا حکم ہوا تھا، تو آپ نے اس پہ کوسچن کیا تھا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے 8121 جس میں یہ ڈیٹیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہہ بند، اپنے ٹخنے مطلب کس طرح سے رکھتے تھے، یعنی ان کی جو پنڈلی ہے اس کا بھی کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ام سلمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ جانتی ہیں ان کو؟ بولی کہ یہ داہیہ تھے، یعنی صحابی ہیں ایک، وہ بہت ہی خوبصورت صحابی ہیں، تو انہی کے بارے میں قیاس کیا۔ اور بخاری میں جو ہے اس کا بھی واقعہ موجود ہے، 3633 ہے، اس واقعے میں مینشنڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوسچن کیا اور اس کے بعد جب وہ اپنے اس میں سے باہر نکلے، حجرے میں سے باہر نکلے اور لوگوں کو واقعہ بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، تب ان کو آئیڈیا ہوا کہ اچھا یہ جبریل علیہ السلام تھے، کیونکہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں زیادہ تر آتے تھے، اور اپنی اصل حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صرف 2 مرتبہ ہی دیکھا تھا۔ اور یہ بخاری میں 3633 میں یہ واقعہ ہے، اور ان کی جو اصلی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا 4855 میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کا پوری ایک دلیل ملتی ہے۔ یہاں پہ ہماری یہ جو سیرت ہے امہات المومنین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔